إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ جس کی اجازت اور علم کے بغیر دنیا میں کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورج کی کرنوں سے زیادہ آسمان کے تاروں سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ لا تعداد درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے قدم قدم پر امت کی رہنمائی فرمائی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی مسئلے کا علم نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت میں کسی مسئلے کا حل نہ ہو۔ کمال کی شریعت ہے، آخری پیغمبر اور آخری شریعت، جس پیغمبر کی ایک حدیث عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ او کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث کی ہم شرح بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ والیوم نمبر 21 کہ رعایا پر یہ بات لازم ہے کہ وہ مثبت نتائج کے لیے اپنے حکام کے لیے دعا کریں، اپنے عمراء کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ ان کے لیے
کثرت سے دعائیں کریں. دین ہمیشہ جیسے سلف نے سمجھا ہمیں ویسے ہی سمجھنا. اس حدیث کی شرح جیسے ائمہ دین نے کی ہم نے بھی ویسے ہی اپنا ایمان اور عقیدہ بنانا. امام ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ ان کا قول ہے تمہاری طرح کے لوگ تمہارے اوپر امیر بنائے گئے. جیسے ہم ہیں ایسے ہی ہمارے لیڈر ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں. جتنے ہم بہتر ہوں گے اتنا ہی ہمارا ایمان بھی بہتر ہو جائے گا. فرمایا اگر وہ نیکی کے کام کرتا ہے، حاکم، امیر، بادشاہ، خلیفہ، اگر وہ نیکی کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو کہ الحمدللہ اللہ نے ایسا ایمان عطا فرمایا جو نیکی کے کام کر رہا. اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور اگر وہ گناہ کے کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو. آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ حرمین شریفین میں خطبے کے بعد دوسرا خطبہ جو ہوتا ہے اس میں جہاں ہر قسم کی دعا کی جاتی ہے اس میں حکام کے لیے دعا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ تصور بھی نہیں ہے کہ ہم حکام کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں. اللہ دلوں کو پھیرنے والا. امام ابو مسلم فرماتے ہیں اگر وہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرو، مخالفت نہ کرو. اگر مخالفت کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بے امنی ہو جائے گی، ظلم بڑھ جائے گا. ہماری ذمہ داری جو ہے ہمیں وہ پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالی ان کو ہدایت دے سکتا ہے. ہم حاکم کی مخالفت کر کے، حالانکہ گناہ میں کر رہے ہیں نا، یہ شراب خانے کھول رہا ہے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، برائی کو منع کرتے ہیں. اور خطرہ یہ ہے کہ ہم خود گمراہ نہ ہو جائیں تو ہمیں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے لیے کوئی دعا ایسی ہوتی جس کے بارے میں مجھے علم ہو جاتا کہ یہ دعا قبول ہوگی تو وہ دعا میں اپنے لیے نہ کرتا بلکہ اپنے حکمران کے حق میں دعا کرتا تاکہ اللہ قبول کر لے. دیکھیے کمال ہے. مجھے خبر ہو کہ میری یہ دعا درخواست قبول ہو جائے گی، میں تو اپنے لیے کروں. مکان، دکان، روٹی، کپڑا اور مکان. امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے خبر ہو کہ میری یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو میں اپنے لیے نہیں کروں گا،
میں اپنے حاکم کے حق میں دعا کروں گا۔ پوچھا گیا، بات سمجھ میں نہیں آئی، وضاحت فرما دیں۔ فرمانے لگے اگر وہ دعا میں اپنے لیے کروں گا تو اس کا فائدہ تو صرف مجھے ہی ہوگا، مجھے ہی ہوگا، جو بھی میں مانگوں۔ اور اگر وہی دعا میں حکمران کے لیے کروں گا تو حکمران کی اصلاح ہو جائے گی، جب اس کی اصلاح ہوگی بندوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی، شہر بھی سنور جائیں گے۔ جب میں اپنے لیے کروں گا تو صرف میرے لیے ہے نا، قوم کو کیا فائدہ؟ اور جب میں حاکم کے حق میں دعا کروں گا اور وہ قبول ہو جائے گی، صرف حاکم ہی نہیں سنورے گا، پورا ملک سنور جائے گا، پورا ملک سنور جائے گا۔ اس لیے اپنی دعا میں حکام کو مت بھولیے گا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ تعالی سے ہدایت کی دعا کریں۔ 100 آدمی اگر کھڑا کریں نا تو 99 آدمی حاکم کی غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ سلطان کے لیے بد دعا کرتا ہے، حاکم کے لیے بد دعا کر رہا ہے، تو جان لو وہ شخص اپنے نفس کا پیروکار ہے۔ دو فکریں ہیں امام بربہاری کی۔ جو شخص سلطان کے لیے بد دعا کرتا ہے تو وہ نفس کا پیروکار ہے، اور جو شخص سلطان کے حق میں دعا کرتا ہے بھلائی کی، ہدایت کی، تو جان لو وہ سنت پر گامزن ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ کے ساتھ خیر خواہی، آج چوتھا جمعہ ہے اس پر کہ مسلمانوں کے امام کے ساتھ خیر خواہی۔ وہ سنت پر گامزن ہے۔ سنت یہ ہے کہ حکام کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔ امام سعید بن اسماعیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الدین النصیحہ کی شرح میں یہ جو حدیث ہے، الدین النصیحہ کہ دین خیر خواہی، اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اگر حکمران کی اصلاح ہو جائے تو بہت اچھی بات، حاکم سنور جائے۔ دیکھو چھوٹی سی بات کی ہے حاکم نے پردے کے بارے میں کہ لباس درست ہونا چاہیے، بس اتنا سا فکرہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ حاکم کہہ دے کہ نماز پڑھنی چاہیے، جو دین حاکم کا ہوتا ہے وہی عوام کا ہوتا ہے۔ یہ لیڈ کلاس اگر سنور جائے، باقی تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیڈ کلاس دین کی دشمن تو باقی ویسے ہی دشمن۔ اس لیے فرمایا اس کے لیے دعائیں کرو اللہ تعالی سے، عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی۔ جہاں چند بیٹھے ہیں عملی طور پر انہیں کہیں کہ جب آپ اٹھ کر تہجد میں دعائیں مانگتے ہیں تو حکام کے لیے بھی مانگا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو سنوار دے، شریعت کے تابع کر دے۔ کون سی گھڑی میں اللہ دعا قبول کر لے اور ان کا دل پھیر دے؟
خاتون اول پردہ کرتی ہے، اچھی بات ہے، پوری دنیا کے اندر دیکھو اس بات کو، ساری دنیا حیران ہے کہ باپردہ خاتون ہے، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ اگر ایسے ہی خامند بھی سنور جائے اور وہ دین پر آ جائے، سارا ملک سنورنا شروع ہو جائے گا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس کے لیے دعائیں کریں اللہ تعالی سے۔ فرمایا جب وہ سیدھے ہو جائیں گے تو لوگ بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ حاکم سیدھا ہوگا، لوگ بھی سیدھے ہوں گے۔ ان پر لعنت نہ بھیجو۔ ہم تو پتہ نہیں ان گنت لانے بھیجتے، تھوڑے سا کوئی کام ہو صحیح تو لعنت نہ بھیجو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ہم کام پر لعنت بھیجیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مزید گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے اور مسلمانوں پر، عوام پر آزمائشیں بڑھ جائیں گے۔ ہم نے رب سے دعائیں کرنی چھوڑ دی اور حکام پر لعنت بھیجنا شروع کر دیے تو وہ مزید شرابی اور دانی مزید بدبخت ہو جائیں گے۔ جب وہ ظالم ہوں گے تو عوام کا خون نچوڑیں گے، مسلمانوں پر ظلم بڑھے گا۔ اس لیے رعایا پر لازم ہے ان کے لیے دعائیں کریں، یا اللہ حکام کو توبہ کی توفیق دے دے۔ یہ امام سعید بن اسماعیل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ حکام کو توبہ کی توفیق دے دے۔ وہ تو حاکم ہے، بادشاہ ہے، اسے کسی کی کیا پرواہ، لاٹھی اس کے ہاتھ میں۔ یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا کہ اوپر جب انصاف ہوگا تو ہم حکام پر لعنت بھیج کر، برائیاں کر کے اپنے ہی مسلمانوں پر آزمائشیں کیوں بڑھائیں؟ ہم سلف کے ساتھ رہیں اور حکام کے لیے دعائیں کریں۔ جب ہم رب سے یہ کہیں گے یا اللہ حکام کو توبہ کی توفیق دے دے، تو وہ برائی چھوڑ دیں گے۔ دعا قبول ہوگی تو وہ برائی چھوڑ دیں گے۔ جب وہ برائی چھوڑیں گے تو اہل ایمان پر آزمائشیں کم ہو جائیں گی۔ دیکھیے کمال ہے۔ ہمارے ذمہ داری کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں دن رات، جلسے جلوس اور خروج کی بجائے اس بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ وہ آسمان دنیا پر رات کو نزول فرماتا ہے، اس وقت رب سے کہیں یا اللہ انہیں ہدایت ہی دے دے، اللہ ظلم بڑھ گیا، ان کو عقل دے، سمجھ دے، فہم دے۔ اور رب سن لے اور قبول کر لے تو صرف دعا مانگنے والے پر آزمائشیں ختم نہیں ہوں گی، پوری امت پر آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ اس ملک کے باسیوں پر آزمائشیں ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اہل سنہ کے امام، مسند احمد حدیث کی کتاب لکھنے والے، بادشاہ نے کتنا ظلم نہیں کیا، اس امام پر کتنا ظلم نہیں ہوا، اور مسئلہ بھی شریعت کا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، یہ کہتے تھے مخلوق نہیں، یہ تو خالق کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، احسن الکلامی کلام اللہ،
یہ مخلوق نہیں. معتصم نے ظلم کی حد کر دی. اب تو حق بنتا تھا نا کہ اس کے خلاف بد دعائیں کرے. اور آپ دیکھیے ظلم کی حد کتنی ہے کہ ایک جلاد آتا اور آپ کو 7 کوڑے مارتا، بس پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، اور اسے پیچھے ہٹا دیتے. تھا وہ سانس پھول گیا تو پیچھے ہٹ جا، نہیں آ جاتا، اور کہتا کہ کہہ دے کہ یہ مخلوق ہے، کہہ دے. آپ ایک ہی بات کہتے ہیں، ایتونی بکتاب اللہ او بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسئلہ اللہ کی کتاب یا پیغمبر کی حدیث میں ہو تو میں کہنے کو تیار، ورنہ میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا. وہ مارتا تھا، مرواتا تھا، ظلم کرتا تھا. اور آپ کے چچا آپ کو سمجھانے کے لیے آئے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اپنا مسئلہ دل کے اندر وہی سمجھ، کیوں اتنا ظلم برداشت کرتا ہے، اور کہہ دے. فرمایا نہ اے میرے چچا، باہر قوم کھڑی ہوئی ہے، باہر قوم کھڑی ہوئی. اگر جو مسئلہ میں کہوں گا ساری قوم کا عقیدہ وہی بنے گا، ساری قوم کا عقیدہ بنے گا کہ قرآن مخلوق ہے. اے میرے چچا، جب زبانوں پر تالے لگ جائیں اور عالم چپ ہو جائے تو قوم کو کون حق بتلائے گا؟ واپس بھیج دیا، جاؤ اسے کرنے دو ظلم جو یہ کرتا ہے. اب الدین النصیحہ، اتنا ظلم. اور معتصم کے ساتھ خیر خواہی دیکھیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں دن رات اس کی اصلاح اور نیک اعمال کی توفیق اور اس کی مدد کی دعائیں مانگتا ہوں. کس کی؟ جو چمڑی دڑوا رہا ہے، جو چمڑی دڑوا رہا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں، اللہ اس کی اصلاح کر دے. اب تو مظلوم تھے نا، اور مظلوم اور اللہ کے عرش کے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں، لیکن یہ حاکم ہے، بادشاہ ہے. اور کہتے ہیں میرا خیال ہے، اہل سنت کا امام ہے، میرا خیال ہے کہ معتصم کے لیے دعائیں کرنا مجھ پر واجب ہے. واجب. آپریشن ہونے لگا ہے، وہ گوشت پھٹ گیا، سارے جسم کا لہو لہان ہے. اب وہ جو ڈاکٹر ہے، وہ جراح، وہ گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر جو خراب ہو گیا وہ پھینک رہا ہے. اب تکلیف ہوئی نا. اس حالت میں اپنے بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ مغفر للمعتصم، یا اللہ ہمارے بادشاہ معتصم کو معاف کر دے. کمال ہے، سلف کے ساتھ جڑ کر رہیے. اگر سلف کے ساتھ نہیں جڑو گے گمراہ ہو جاؤ. دیکھیے اس حدیث اور اس قرآن کی آیت کو صحابہ نے کیسے سمجھا، ہم نے ویسے ہی سمجھنا. پیغمبر کے پہلے شاگرد صحابہ کی جماعت، ان کا فہم حاصل کیجئے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. مزید تکلیف بڑی، کہتے ہیں اپنا سر، اپنا یہ ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھا. جب جراح جسم کا سیٹ کر رہا تھا، اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، تکلیف ہوئی شدت کی، ساتھ ہی کہا یا اللہ معتصم کو معاف کر دے.
ورنہ اس وقت تو بندہ کہتا ہے یا اللہ اس ظالم کو پکڑ ایسے کہ دنیا دیکھ. لیکن حاکم تھا الدین النصیحہ کی. کیا کمال کی مثال کہ حکام کے لیے بد دعا نہیں کی. کنیت ابو عبداللہ تھی. ان کے پاس کسی نے آ کر معتصم خلیفہ کے بارے میں کچھ کہا. کہنے لگے میں تو ہر وقت اس کی اصلاح اور عافیت کی دعائیں مانگتا رہتا ہوں. دعائیں مانگتا رہتا. دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. بہت بڑا ہتھیار ہے. وہ آسیہ تھی نا, دعا ہی کرتی تھی نا. جب وہ فرعون پتھر اٹھوا کر لایا کہ اس کا خاتمہ ہی کر دو, دور سے دیکھ کر کہنے لگی یا اللہ یہ پتھر میرے سر پر نہ لگے. اللہ نے پہلے ہی روح قبض کر لی, پہلے ہی اوپر بلا لی. پتھر اس کے ہاتھوں میں ہی رہ گئے. یہ تو فوت ہو گئی ہے. یہ دعا ہی تھی نا. جب اسے شدت کی تکلیف ہوتی تھی تو کہتی تھی یا اللہ. امام ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ آسمان کے سارے پردے ہٹا کر جنت میں محل دکھا دیتا تھا اور مسکرا اٹھتی تھی. وہ کہتا تھا کہ کمال کی عورت ہے, میں مارتا ہوں یہ ہستی ہے. وہ جنت کو دیکھتے. اتنا ظلم. یہ دعا تھی اس کی. چوٹی کی 4 عورتوں میں آسیہ شامل ہے. جراح کہتا ہے میں نے خراب گوشت کاٹا اور ٹکڑا علیحدہ کیا اور پٹی باندھی. امام احمد بن حنبل نے اس سے زیادہ کوئی سی کوئی سا کچھ نہیں, اس سے زیادہ کچھ نہ کہا. اے اللہ خلیفہ معتصم کو بخش. یہ ہے وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ کہ مسلمانوں کے امام کے ساتھ خیر خواہی. خیر خواہی. امام ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف حکمرانوں کی اصلاح کے لیے دعا کرنا لازم سمجھتے تھے. لازم سمجھتے تھے. اور عدل و انصاف کا ترازو سنبھالنے کی سخت دعائیں کرتے تھے. اللہ ہمارے حاکم کو عدل اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا بہت بڑا ہتھیار. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو قلم کے بھی بادشاہ تھے اور تلوار کے بھی بادشاہ, بڑے مجاہد. شیخ الاسلام مصر کے جیل میں بند کر دی. بھائی کو بڑی تکلیف ہوئی. بھائی کو بڑی تکلیف ہوئی اور بھائیوں کو ہوتی ہے. ایک بھائی جیل میں بند ہو گیا, مجاہد. اللہ اکبر. اس نے بد دعا کر دی حاکم وقت کے لیے. بد دعا کر دی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے حقیقی بھائی کو کہہ رہے ہیں نہ, بد دعا نہ کر, اس کے لیے دعا کر. اس کے لیے دعا کر. کیا اللہم حب لہم نورا یہتدون بہ الی الحق. اے اللہ ان کو وہ نور عطا فرما جس کے ذریعے سے یہ حق کی جانب چل سکیں. وہ جیل میں ڈال رہا ہے, بھائی بد دعا کر رہا ہے تکلیف میں آ کر. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دعا کر, بد دعا نہ کر, دعا کر. اللہم حب لہم نورا, اللہ اسے وہ روشنی عطا فرما یہتدون بہ الی الحق, جس روشنی کے ذریعے یہ قرآن و سنت پر آ جائے. تو رعایا کے لیے لازم ہے کہ حاکم وقت کے لیے دعا کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.